کلپ نمبر 1220۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 5 سے 7 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ ترجمہ: عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اس رب تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے جو اپنی سلطنت میں عزت والا اور اپنی مخلوق پر مہربان ہے، تاکہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید کے ذریعے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے باپ دادا کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے طویل عرصے سے کوئی رسول علیہ السلام نہ پہنچا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان اور ہدایت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قوم قریش کا تو یہی حال ہے کہ ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا، جبکہ اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نذیر ہونا عام ہے۔ یہاں آیت میں بطور خاص کفار قریش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا فرمایا گیا، اور عمومی طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اہل عرب، اہل کتاب وغیرہ سبھی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ لقد حق القول على اکثرهم، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رسول اور نذیر ہونا بیان فرمایا گیا، اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور کسی کو ہدایت دے دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر افسردہ اور غمزدہ نہ ہوں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے کفر اور انکار پر اصرار کریں گے، اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئے گی۔ اس لیے اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں